السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ سیالکوٹ کے NH-75 میں ضمنی الیکشن کے دوران بد انتظامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ چونکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے یہ الزام لگا رہی ہے کہ سیالکوٹ کے NH-75 میں انتخابات کے دوران بد انتظامی دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے کھل کے کہہ رہی ہے کہ سیالکوٹ کے NH-75 میں بدترین بد انتظامی دیکھی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں سیاسی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کے سب سے زیادہ تفضات ہیں۔ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ وہ جیت رہے تھے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے حلقے میں بد انتظامی اور بالخصوص شر انگیزی کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی سیٹ ہار گئی۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف نے حلقے میں شر انگیزی کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے ورکرز کو باہر بھیجا اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہوائی فائرنگ کروائی، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس فائرنگ کی وجہ سے لوگ پولنگ اسٹیشنز کی طرف نہیں آئے، جس کی وجہ سے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا، جبکہ اس کا جواب وہ بنیادی طور پر یہ دیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور وہ باقاعدہ طور پر پولنگ اسٹیشنز تک ایک تحفظ میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو خدشہ ہے کہ الیکشن میں ان کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو یہ کسی حد تک درست بات بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جواز درست ہے کہ الیکشنز کے دوران شر انگیزی کو فروغ دیا گیا اور بالخصوص ہوائی فائرنگ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر جا کر ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کے دوران بد انتظامی ہوتی ہے اور بالخصوص ہارنے والی اور جیتنے والی دونوں جماعتوں کا الیکشنز کے حوالے سے شدید تنازعہ رہتا ہے۔ مگر سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے NH-75 سیالکوٹ میں بد انتظامی کے حوالے سے دی گئی درخواست پر الیکشن کمیشن نے سماعت شروع کر دی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر راجہ نے جب ریٹرننگ افیسر سے یہ پوچھا کہ بتایا جائے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ لیٹ کیوں تھا، تو ریٹرننگ افیسر کا یہ کہنا ہے کہ 20 ایسے پولنگ اسٹیشن جو ان کے آفس سے 40 کلومیٹر کی حد تک دور تھے، ان پولنگ اسٹیشن کے نتائج ملنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جب پولنگ کا وقت ختم ہوا تو انہوں نے بار بار ان پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افیسر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے نمبر بن جا رہے تھے۔ جبکہ اس حوالے سے ریٹرننگ افیسر کے سب سے ہولناک انکشافات یہ تھے کہ انہوں نے پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹس کے حوالے سے اور بالخصوص ریٹرننگ افیسر کے رسپانڈ نہ کرنے پر IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب تک کو بھی فون کیے، مگر ان کے نمبر بھی بن جا رہے تھے۔ اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو ریٹرننگ افیسر یہ کہتے ہیں کہ پریزائڈنگ افیسر صبح 6 بجے جب پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس لے کر ان کے آفس پہنچے، ان کے استفسار کرنے پر پریزائڈنگ افیسر یہ بتا رہے تھے کہ لیٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موسم خراب ہے، جبکہ کچھ پریزائڈنگ افیسر یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور طرح طرح کے بہانے لگا رہے تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا کہ انہیں جو ریکارڈ پولنگ اسٹیشنز سے بالخصوص ان اساس پولنگ اسٹیشن سے ملا ہے، انہوں نے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی درخواست یہ تھی کہ بد انتظامی کی گئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے، پریزائڈنگ افیسر اور ریٹرننگ افیسر کو ڈرایا دھمکایا گیا اور باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا الزام یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ اور بالخصوص حکومتی مشینری بھی شامل ہے، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل سماعت کے دوران اس بات کا اندیہ بھی دیا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے دوران دھاندلی ہوتی ہے اور بالخصوص جب کوئی تیسری قوت اس ملک میں دھاندلی کرنا چاہتی ہے تو ساری کی ساری قوتوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے یا پھر اپنے تسلط میں کر لیتی ہے، جس کے بعد انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ دھاندلی کی جاتی ہے۔ اس دھاندلی کرنے والوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دھاندلی کرنے والے اس قدر بااثر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے پولیس اور حکومتی مشینری بھی دم نہیں مار سکتی۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن اس ضمنی الیکشنز میں باقاعدہ موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں شر انگیزی کو فروغ دیتی ہیں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔
یہ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیادہ ذمہ دار سمجھی جاتی ہے کہ اسے شرانگیزی کرنے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر صاف شفاف فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں آیا اور حکومت میں ہوتے ہوئے یہ اس کی اہم ذمہ داری بنتی تھی کہ ہر صورت پرامن الیکشن کروائے جائیں۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک طرح کی ابہام بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ان الیکشنز میں جیت چکے ہیں، مگر باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی طرح کا بھی رزلٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس حلقے کے حوالے سے مکمل تحقیق کریں گے، اس کے بعد اگر ہمیں یہ لگا کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے تو باقاعدہ طور پر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے، بس صورت دیگر الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ شرمناک ترین بات یہ ہے کہ ریٹرننگ افیسر نے یہ کہا ہے کہ جب انہیں علاقے میں شرانگیزی کی معلومات ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ علاقے میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ہر صورت اقدام اٹھائے جائیں اور شرانگیزوں کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جائے۔ مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ پولیس آج تک شرانگیزی کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر نومینیٹ نہیں کر سکی۔ اس صورتحال میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ کے ان مشکوک الیکشنز میں پی ٹی آئی یقیناً فتح یاب ہے۔ یہ یوں کہ یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنے موروں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں جیت حاصل کر لی ہے، مگر یہ جیت ابھی تک نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تسلیم کیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اعلان کیا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان الیکشنز کو اگر اسی طریقے سے منعقد کروایا جاتا رہے گا تو پھر یہ الیکشن شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پولیس اور گورنمنٹ مشینری کی تھی کہ وہ امن و امان کو بحال رکھتے اور پریزائڈنگ افیسرز اور ریٹرننگ افیسرز کے ساتھ تعاون کرتے۔ انہوں نے تعاون نہیں کیا، اسی وجہ سے کچھ پریزائڈنگ افیسر غائب بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ بھی مشکوک ہو گیا، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پر جیتنے والی جماعت کو ہارنے والی جماعت کوستی رہے گی۔ اس صورتحال میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ہمارے ہاں جمہوری ادارے استحکام کی طرف نہیں جائیں گے اور غیر جمہوری قوتوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، ایسے مناظر ہر الیکشن میں دیکھنے کو ملیں گے